آپ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی پاکستانی جو ہے اس نے کوئی ڈونیشن دیا ہے؟ جی یہ وہ کتنی اتھینٹک بات ہے یہ؟ نہیں، وہ بالکل حقیقت ہے، چونکہ اس کو ہم نے جو ٹی آر ٹی ترکی کا قومی چینل ہے اس پہ بتایا گیا ہے. جیسا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین سب جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، غم کی ایک کیفیت بھی ہے، مگر ایک بڑی ایک اہم خوبصورت جذبہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لوگ امداد کے لیے اور ان کے مالی طور پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی ان کے ریسکیو، سرچ اور ریلیف کے لیے بھی وہاں پہ پہنچے ہیں. تو ایک بہت بڑی ایک خبر آئی تھی امریکہ سے کہ امریکہ میں ایک پاکستانی ہے جس نے $30 ملین، غالباً یہ کوئی 7-8 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، اور خبر تھی کہ وہ گیا ہے اس ترکی کی امبیسی میں اور چیک دے کے آ گیا، اور وہ نامعلوم سمجھا جاتا ہے، یعنی اس نے کوئی اپنا نام بھی اپنا نہیں بتایا. تو یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ کار خیر میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور پھر یہ جو ہمارے ہاں ایک نمائش کا ایک پہلو ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی، باقی تو نیت ہوتی ہے کہ آپ اگر نمائش بھی کر رہے ہیں تو آپ کسی ترغیب کے لیے کر رہے ہیں. یا وہ فٹ بالر کا بھی آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں، میسی کا بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے بھی کوئی $3 ملین کا جو ہے عطیہ دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک تصویر تھی، اور وہ ترکی کے ہی کسی علاقے سے ایک فرد چلا ہے، اور اس کی پرانی سی، بہت ہی پرانی جو ہے وہ ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، اور اس کے اوپر اس نے کچھ بسترے جو ہے وہ لادے ہوئے ہیں، ڈگی میں بھی، اور وہ زلزلہ والے علاقے کی طرف جا رہا ہے. اور میں بڑی اس میں ایسی سی ایگزامپلز بیچ میں ایک شاپ کا میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، جس نے کہا جی کہ جو کچھ سامان ہے سارا، پوری کی پوری دکان اس نے عطیہ کر دی کہ جس کو جو ضرورت ہے لے جائے بغیر پوچھے اس دکان میں. صدر کے بارے میں، طیب اردگان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ اس نے اپنے سارے گھر کے اثاثے بیچ کے اور وہ اس نے زلزلہ کے لیے دے دیا. اچھا، مطلب لیڈرشپ تو پر یہ ہوئی نا کہ جو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے نا. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے صاحب، یہ بھی ان کے جو طیب اردگان صاحب کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس کا ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، مگر جو نقصان ہوا ہے وہ کسی بھی، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ رہیں، ان کا کرایہ ہم دیں گے اور ہم ان کو گھر بنا کے دیں گے. اور اگر ان کا ایک درخت جو ہے وہ تباہ ہوا ہے یا ضائع ہوا ہے تو ہم ان کو 10 درخت لگا کے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو لیڈرشپ کی بات ہے کہ اگر وہاں سے جب ابتدا ہوتی ہے، ہمارے دوست وہاں گئے ہیں تو وہ وہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سوگوار صورتحال ہے وہاں پہ، اور لیکن حوصلے جو ہیں ان لوگوں کے جوان ہیں، اور لوگ جو ہے، اور پھر یہ جو پاکستانی یہاں سے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی. اچھا، وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے گریٹ کیا گیا ان کو وہاں پہ پاکستانیوں کو، کیونکہ بہت ہی شروع میں پہنچ گئے تھے وہاں پہ کچھ گروپ. یہاں پہ ہماری ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچ گئی تھی، ہمارے الخدمت کے جو ہے 50 کے قریب لوگ جو ہیں دوسرے تیسرے دن جو ہے وہاں پہ موجود تھے. اور جی بالکل، بہت ساری اور این جی اوز ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے سر، اس نے بھی ایک فنڈنگ جو ہے، بلکہ اس میں چانسلر صاحب نے اس میں فنڈ دے کے اس کو شروع کیا، اور ملینز میں وہ پیسے دیے. میں پورے ایگزیکٹ کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ملینز میں وہ رقم ہے جو انہوں نے دے کے فنڈنگ کا اجرا کیا ہے. بلکہ آج ہم نے مطلب سامعین کو بھی اس چیز کی اپیل ہم کر رہے ہیں اسی ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے کہ رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جو نا ایک فنڈ ریزنگ شروع کی ہے ترکی اور شام میں جو تباہی ہوئی ہے، وہاں کے ہمارے جو بھائی بہن متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے. تو مطلب وہ اپیل بھی ہے کہ لوگ اس میں شرکت کریں. ہمارا ایک پرومو بھی انشاءاللہ آج سے آن ایئر ہوگا، اور ایک ہم نے شرکت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہم نے جو ہے اناؤنس کیے ہیں. اور سب مجھے نمبر میں بلکہ اس پروگرام کے ساتھ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے 2 نمبرز جو ہیں یہ 0322 522 3355
یہ کس کا نمبر ہے حضرت؟ یہ ڈاکٹر اظہر علیم ہے جو رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا نمبر ہیں یہ دو. دوسرا نمبر بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، 034550555425. اچھا یہ نمبر جو ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ایک کلپ شیئر کیا ہے جو رفا یونیورسٹی کی نمائندگی بھی وہاں پہ ترکی میں ہو گئی ہوئی ہے، ہمارے ایک این جی او ہیں اس کی ان کے ساتھ کولیبریشن میں، تو اس کا کلپ بھی شیئر کیا اور وہاں پہ بھی ہم نے یہ نمبر جو ہے اس میں ٹکر میں نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ. تو اگر سامعین نمبر آپ نوٹ نہیں کر پائے تو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جو ایک ایڈ چل رہا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر یہ نمبر موجود ہیں. تو ترکی میں اکاؤنٹ نمبر بھی میرا خیال ہے کہ دینے کی ضرورت ہے. اصل میں اکاؤنٹ نمبر چونکہ طویل ہوتا ہے بڑا، تو لوگوں کے لیے لکھنا اور فیس بک پہ دے دیں. جی کیونکہ بات تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جا تو سکتا نہیں ہے، مگر جو آن لائن ٹرانسفر. جی بالکل نہیں، بلکہ رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جب بھی کوئی اپیل کی ہے تو ہمارے سامعین نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے. اس سے پہلے بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، ایسی جس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں جیسے ابھی فلڈ کا آیا تو اس میں بھی کافی لوگوں نے ہیلپ کی ہے ہمارے لسنرز میں سے. تو ہوپ فلی کہ اس میں بھی اچھا رسپانس ہمیں ملے گا، کیونکہ جو ہم نے پچھلے ویک دیکھے اس وقت سیکنڈ ڈے تھا غالباً اس کا، تو ہم نے جو اس کی ڈسکس کی تھی کیجولیٹیز وہ چند ہزار تھی شروع کی، شاید 2-2.5 یا 4,000، اب وہ مطلب 40,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. تو یہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے نا یہ تباہی ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ 10 شہر متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ان کی عمارتیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اچھا اس میں نا ایک شام کی ایک خاتون ہے جنہوں نے بڑا گلہ کیا انہوں نے کہ لوگوں کی جو توجہ ہے پوری دنیا کی وہ ترکی کی سائڈ پہ زیادہ ہے، اور شام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس سائڈ پہ لوگوں کی توجہ اس طرح سے وہ بیچارے پہلے ہی ان کے گھر تو پہلے ہی ایسے ہو چکے بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ، تو وہاں پہ بھی بہت تباہی حلب کا ہوئی جو ہے علاقہ ہے وہ متاثر. اور وہ کل میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ 5,000 اموات جو ہیں وہ شام میں بھی ہوئی ہیں. وہاں پہ وہ اچھا وہاں کے جو کلپس آئے ہیں آپ نے دیکھے ہیں بچوں کے جو بڑے، اس میں بھی اس میں بڑا وہ خوبصورت چیزیں بھی آ رہی ہیں سامنے. تو ایک وہ آ رہا تھا کلپ تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میریکلز ان ڈیبریز. جی میریکل ان ڈیبریز، کہ اس کے اندر مطلب ہے 50 گھنٹوں کے بعد ایک 5 سالہ بچی کو زندہ نکال لیا. انفینٹس ایک ماں اور بیٹے کو 50 گھنٹوں کے بعد، بلکہ ایک تو اسی وقت برتھ ہوئی تھی بچے کی، ہاں ساتھ ہی جڑا ماں اس کی فوت ہو گئی اور بچہ زندہ نکل آیا وہاں سے. اور اچھا ایک بچی کی جو ویڈیو کلپ کل دیکھا میں نے جو بہت شدید زخمی ہے، آنکھیں بھی اس کی بند ہے، اور وہ ریپیٹڈلی ایک بات کر رہی ہے کہ یہ جو اتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا، اتنے دنوں سے میں نے نماز نہیں پڑھ سکی. یہ ریپیٹڈلی وہ اچھا میں نے پہلے کہا کہ لوگ ایگزیجریٹ کرتے اوپر جو اس کو ٹرانسلیشن لکھی ہوئی آ رہی ہے شاید لوگوں نے ایسے ہی، لیکن جب میں نے وہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو جب میں نے سنا تو واقعی وہی الفاظ تھے اس کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اتنے دنوں سے میں نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ بچی کی ایج میرے خیال میں کوئی 10-11 سال کے، کوئی بڑی بچی نہیں تھی ایج کی، اس ایج میں. تو اچھا ایک وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اس میں پھنسا ہوا تھا اور وہ اس کو ڈھکن کے ساتھ، چھوٹی سی بوتل کے ڈھکن کے ساتھ اس کو پانی پلا رہے ہیں. تو بہرحال اس میں وہی والی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کہتے ہیں جلتی آگ میں سے بچا لیتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس پہ تھوڑا اپنا اوپینین دیں. جو فوری طور پہ افواہیں پھیلیں اور یہاں تک کہ مجھے اتنے لوگوں کے فون آئے کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے اور یہ جو اگلے اتنے گھنٹے ہیں یہ بڑے کروشل پاکستان کی ہے. تو میں نے کہا یار دنیا کی ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہو سکی کہ 1 منٹ پہلے بھی خبر دے دے زلزلے کی، پہلے. تو یہ کون چند سیکنڈ پہلے خبر ملتی ہے، وہ بھی کون ہے جس کو پہلے پتا چل گیا کہ اگلے فلاں گھنٹے میں پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے. یہ کتنا نیگیٹو ہے دیکھیں جی کہ یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے اندر پین پھیلانے کے لیے. کوئی نیدرلینڈ کا کوئی سائنٹسٹ اس کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ اسی نے اس کی یہ 3 دن پہلے تھی تو اس لیے جو ہے. مگر بعض ذرائع جو دوسرے ذرائع ہیں جو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، کہ وہی والی بات کہ ابھی تک تو یہی دہرائی جاتی ہے کہ نہیں اس طریقے سے اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ پہلے سے نہیں کی جا سکتی. ہاں وہ وہی والی بات ہے جو امکانات یا تھوڑا سا جیسے آپ چند سیکنڈز کی بات کی ہے، یا بعض اوقات ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں
یا یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں ہاں ان کو تھوڑا پتہ چلتا ہے وہ بھی سیکنڈز کا، وہ بھی سیکنڈز کا ہے، چونکہ وہ فریکوینسی ان کی وائبریشن کی وہ اس پہ وہ کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک جو ہے کہ کچھ علاقے جو فالٹ لائن پہ ہوتے ہیں آلریڈی، اس میں تو چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے. ہمارا بھی کچھ ریجن اس کے اندر شامل ہیں. اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ابھی جاپان میں جیسے بہت زیادہ ایسے علاقے ہیں تو وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ شروع میں ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی انٹینسٹی کے زلزلے کو بیئر کر سکتی ہے. وہ اس کے اندر جو شیکنگ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کنسٹرکشن ایسے کرتے ہیں. تو فالٹ لائن پہ تو یہ کہ پیشگی اس حد تک تو کی جا سکتی ہے، پیش بندی، لیکن یہ کہ ابھی پتہ چل جائے آپ کو پہلے سے کہ زلزلہ آنے والا، یہ تو ابھی تک کوئی ایسا ممکنات نہیں ہے. تو یہ لوگ غلط کہلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آتا کیسے ہے اور کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین ہے نا، پلیٹس ہیں اس کی، جو اس کے اندر جو ہے نا بہت گہرائی میں جا کے دیکھیں، اوپر تو جو ہے نا وہ تو وہ کہلاتا ہے قشر ارض. جی جیولوجی کی زبان میں جو زمین کے اوپر کی جو تہہ ہے یہ کہلاتی ہے قشر ارض. جی اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ فٹ کے بعد جو ہے نا وہ اور بڑھتی جاتی ہے. بالکل گہرائی میں جا کے ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں اندر جو ہے نا وہ مطلب کہ اتنا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز پگھلی ہوئی ہے. بالکل. اور وہ پگھلی ہوئی چیز جو ہے نا وہ کہلاتی ہے میگما. جی وہ میگما جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ زور شور سے ابل رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ زمین کے اندر گہرائی میں دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے اور جہاں پر اوپر سے زمین کی تہہ ریلیٹیولی کمزور نظر آتی ہے وہ اس کے اندر گھس جاتا ہے. اور وہ جب اس کے اندر گھس کے جب وہ نکلتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں آتش فشاں پہاڑ. اگر وہ نکل آئے تو اس کو پھر لاوا کہتے ہیں. جی وہ جو نیچے ہوتا ہے اس کو میگما کہتے ہیں اور جو باہر نکل آئے وہ لاوا کہلاتا ہے. تو وہ بعض اوقات جب ہوتا ہے نا تو وہ زمین کے نیچے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں یہ بھی بات آتی ہے جب زلزلے کی خبریں آتی ہیں کہ یہ کتنی گہرائی میں تھا یہ زلزلہ. تو اس گہرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے میٹر اندر جو ہے نا وہ یعنی بعض اوقات 100 میٹر اندر ہوتا ہے. جی لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز ہلا جلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس سے یہ جو پلیٹس کا ذکر آتا ہے، جی پلیٹ ادھر ہو رہی ہیں پلیٹ ادھر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو ہے نا سر وہ یہ کہلاتی ہے انٹر کانٹیننٹل موو. اچھا کہ جو بر اعظم ہے نا، دیکھیں اگر آپ کبھی نقشے کو سامنے رکھ کے غور کریں نا تو یو ول فائنڈ کہ یہ ساری ایک گولے میں فٹ ہو جاتی ہیں. ہاں مطلب جیسے اب یہ انڈیا کا یوں کر کے نکلا ہوا ہے نا، اس کو ذرا نیچے لے کے جائیں تو جو آسٹریلیا ہے اس کے اوپر وہ یوں خلا ہے اور یہ جو انڈیا کی پزل میں چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اسی ایک ہی ٹکڑے کا حصہ چونکہ اسی طرح سے جو افریقہ ہے وہ یوں کر کے ہے، اس کو اگر چلایا جائے تو وہ جو امریکہ کا سینٹرل امریکہ ہے وہ اس کے اندر جا کے فٹ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے کہ سائنسدان بتاتے ہیں، جیولوجسٹ جو ہیں، کہ یہ جو بر اعظم ہیں یہ حرکت میں بھی رہتے ہیں. پہلے ایک پیس تھا پھر یہ علیحدہ ہو گیا اور اب یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ دوبارہ سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں آپس میں. تو وہ جو سر وہ پلیٹس وہ کہلاتی ہیں کہ وہ جو بر اعظم ہیں وہ مطلب ہے جب ایک دوسرے کی طرف کو چلتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی پلیٹس موو کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک جو تھوڑا سا میں نے بھی اس میں شامل کرنا تھوڑا سا پڑھا تھا کہ جب ہم ایک ہوتا ہے کہ جی گہرائی کتنی ہے، گہرائی کم ہے یا زیادہ ہے. گہرائی جتنی زیادہ ایک تو شدت ہوتی ہے کہ جی جیسے 7.6 ہے یا 8 ہے یا اس طرح، اور دوسری چیز ہے گہرائی. گہرائی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر گہرائی زیادہ ہو تو آپ کا ایریا جو ہے شدت کم ہوتی ہے مگر ایریا جو ہے وہ زیادہ اس میں آتا ہے. اور اگر جو ہے گہرائی کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص ایریا میں ایریا کم ہوتا ہے مگر شدت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں گہرائی بہت تھوڑی تھی اور لیکن شدت بہت زیادہ 7.6. ہاں. اور اس میں اگر شدت یعنی گہرائی بھی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ شدت اور زیادہ میں آیا تھا میں وہ تھا یہ 7.8 تک گیا ہے، بہت زیادہ آئی. مگر اس میں بھی 10 شہر
کہا جا رہا ہے کہ 10 شہر جو ہے جن میں زیادہ وہ جو ذکر آ رہا ہے غازیان طب، اس پہ ہم بیٹھے ہوئے دوست تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اچھا اس کا تھوڑا سا جو ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی کہ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ بھی ہیں غازیان طب. اب چونکہ ترکی زبان کے بہت سارے لفظ ایسے ہم دیکھ رہے تھے، میں اس پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو اردو کے ساتھ ملتے ہوئے، اب غازیان طب لکھا ہوتا ہے نا، اگر اردو میں ہم اس کو دیکھیں، انگلش میں ظاہر ہوں، لیکن وہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ غازیان طب یعنی ٹاپ کو شاید وہ کہنا شروع ہو گئے اور پھر وہاں سے لفظ بنتا جو ہے وہ غازیوں کی چوٹی ہے. ہاں، غازیوں کی چوٹی جو ہے. تو اس میں ہاں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ اس میں بہت ساری ایسی جو عمارتیں بھی ہیں جو قومی ورثے میں شامل تھیں، یونیسکو کا جو ورثہ اس میں بھی شامل تھی، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. جس میں ایک قلعہ بھی ہے ٹاپ پہ تھا، وہ بالکل ہی بلیامیٹ ہو گیا ہے، اور پھر ایک مسجد کے بارے میں بھی ہے، اور بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جو ان کے ورثے کا اس میں شامل ہیں. اچھا، اس میں سر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی افواہوں کی بھی بات کی ہم نے، ایک سر ہم بڑی سنتے ہیں چیز ہارپ ٹیکنالوجی، موسموں کے اوپر کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بعض کانسپریسی تھیریز جو اس طرح کی بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کا بھی اس کا بھی ہاتھ کوئی سازشی ایلیمنٹ بھی ہے، تو اس پہ پاسبل ہے اتنا اس لیول پہ اس کا ہو جانا؟ نہیں، یہ افواہ ہے. اچھا، اتنی بڑی سازش کوئی اس میں اصل میں ایک فلم بنی تھی جس کی بعد جو ہے یہ زیادہ افواہوں نے شکل کی اختیار کر لی کہ ہم فلموں پہ بھی یقین رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہوتا ہوگا، یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں کہ یہ جیسے اب زمین کی جو کشش شکل ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی گئی ہے جو زمین کی چیزوں کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے نا، وہ کشش شکل کو ختم کر کے تو وہ اوپر کو، تو یہ جتنے بھی زلزلے آتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کہیں بھی لائے جا سکتے ہیں. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ اس کو ریڈیو ویوز جو ہے نا، اس کو یعنی زمین کے گرد، اب یہ والی جو باتیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم ایک سائنٹسٹ کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی افراد جو ہم معلومات پڑھتے ہیں کہیں سے اس کے طور پہ، کہ آپ زمین کے گرد جو ہے وہ گیسوں کا یا ایک لیئر ہے، اس کے اوپر جو ہے ریڈیو ویوز پھینکتے ہیں، اور وہ جیسے بال جو ہے نا اور کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کے واپس آتی ہے، اسی طرح وہ ویوز جو ہے نا واپس آتی ہیں زمین پہ. تو آپ ٹارگیٹڈ جو ہے نا کسی اس کو کر کے تو وہ زمین کی جو پلیٹس ہیں ان کو آ کے جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا، سونامی کے بارے میں بھی اس طرح کی افواہیں پھیلی تھی کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا کوئی کرشمہ ہو ہمارے بارے میں کہا ہے، جو ہمارا زلزلہ تھا اس میں اس کے بھی کہا گیا. لیکن میں ایک آپ کو نا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ چلیں سائنٹیفک تو اس میں ہارپ ٹیکنالوجی کے اوپر کام تو ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم اس کو وہ دجال کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کی روشنی میں بھی دیکھیں تو دجال کی جو قوت بتائی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ وہ موسم کے اوپر کنٹرول، اور جہاں چاہے گا وہ بارش ہو جائے گی اور ہری بھری فصلیں ہوگی، اور جہاں چاہے گا وہ خشک ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ بھی اس کو لنک تو ویسے کیا جا سکتا ہے اس بات سے کہ اس پہ ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دجال نے آنا تو ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا. نہیں، یہ تلقین کیا کہ ہر نماز میں آج جب اتحیات پڑھیں تو اس میں دجال سے پناہ بھی مانگے. بالکل. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحی والممات وشر فتنة المسیح الدجال. جی، یہ دعا آپ نے بتائی کہ یہ ہر اتحیات میں یہ پڑھنی چاہیے، تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پڑھنی چاہیے دعا. ہمارے سر کچھ چند سال پہلے گیاری میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا نا کہ ہمارے بہت سارے فوجی شہید ہو گئے تھے تودہ گرنے کی وجہ سے. تو وہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت وہ تودہ گرا ہے تو پاسبل نہیں ہوتا کہ اس ٹمپریچر جب رات کے 4 بجے کے وقت جو ہے، کئی دفعہ ماؤنٹینئر صاحب سفر کرتے ہیں تو وہ رکتے ہیں ایک جگہ پہ، انہوں نے کوئی ڈچ اگر کراس کرنی ہے تو وہ بالکل ٹمپریچر جب اینڈ تک چلا جائے سردی کی تو اس وقت وہ جگہ کراس کرتا ہے کہ وہ برف سخت ہو چکی ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ اس وقت بھی اس کا سرکنا اس طرح سے
پاسبل نہیں تھا کہ اس کو شرارتاً ایسا نہ کیا گیا ہو. اینی وے یہ تو چلتی رہیں گی جب تک اس کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اگر ہم موضوع کو تبدیل کریں اور آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. یہ کرنل صاحب کے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کوئی کتاب سر آپ کے ہاتھ میں کوئی خاص کتاب پڑھ رہے ہیں آج یہ کل؟ بڑی خاص قسم کی کتاب ہے. یہ میں اپنے سامعین کو ہادی عالم ان کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہادی عالم اس کا نام ہے اور یہ سیرت کی ایک کتاب ہے اور یہ مفتی محمد ولی رازی نے لکھی ہے جی جو مولانا محمد شفیع کے جو کراچی میں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی ان کے بیٹے ہیں اور مفتی محمد تقی عثمانی جو ہیں ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں. اچھا تو یہ ایک زبردست قسم کا ایک کارنامہ ہے جو گزشتہ 1400 سال میں یہ واحد کارنامہ ہے جو انجام ہوا. اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کتاب میں 400 صفحے کے قریب کتاب ہے اور اس پوری کتاب میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ نقطے والا ہو. اچھا واہ. یعنی یہ غیر منقوط کتاب ہے, غیر منقوط کتاب. اس سے پہلے صرف ایک کتاب لکھی گئی تھی, وہ جو اکبر بادشاہ کے جو مشیر تھے ان میں ایک فیضی تھا, اس فیضی نے ایک کتاب لکھی تھی سواتع الالہام, لیکن وہ سیرت پہ کتاب نہیں تھی بلکہ وہ اس نے قرآن کی کوئی آیت کہیں سے لے کے جی اور اس کی تفسیر اس نے کی تھی, لیکن وہ مختصر سی تحریریں تھیں اور پھر اس میں کچھ غلطیاں بھی تھیں. جی یعنی جیسے بنی اسرائیل کے لیے اس نے اہل ہود کا لفظ استعمال کیا. حضرت ہود علیہ السلام جو ہے نا وہ تو جو موجودہ یمن ہے اس کے علاقے میں آئے تھے اور ان کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اسی طرح سے اس میں اور کچھ یعنی تاریخی غلطیاں بھی ہیں. لیکن اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں عربی زبان, اچھا وہ اس نے عربی زبان میں لکھی تھی, جی فیضی نے جو کتاب لکھی تھی وہ عربی میں لکھی تھی اور مختصر قسم کی تفاسیر کچھ اس نے بیان کی تھی. تو عربی زبان کی تو وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس کا 3 لفظ کوئی بھی جوڑ دیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکل ہی آئے گا. عین لام میم علامہ علمہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. لیکن اردو کا یہ مسئلہ ہے کہ اردو اس لحاظ سے ایک مفلس زبان ہے کہ اس کے تقریباً جو حروف تہجی ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں اور ان میں سے صرف 18 الفاظ ایسے ہیں جو کہ بغیر نقطوں والے, جیسے الف ہے, ہے, دال ہے, میم ہے. یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو بغیر نقطوں کے لام ہے, جو بغیر نقطوں کے لفظ ہیں وہ صرف 18 ہیں. اب ان کی مدد سے 18 لفظوں کی مدد سے آپ ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے. جی آپ ذرا کوشش کریں کہ اچھا میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یو ول بیکم اچھا ہیلپلیس. پھر بامانی تو بلکہ نقطوں کے ساتھ بھی نہیں لکھ سکتے اگر کوئی بات بھی ہو اس میں اس کو تو نقطوں کے ساتھ میں لکھ سکتے ہیں. تو اب انہوں نے اچھا یہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ اس نے فیاضی نے جو لکھی تھی تفاسیر لکھی تھی تو اس میں تو کچھ غلطیاں بھی تھیں, تو لیکن انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے اور اس میں کوئی انہوں نے غیر ضروری بات ادھر ادھر کی نہیں کی, بلکہ جو بھی بات کی ہے وہ اوتھینٹک مستند بات ہے جو بھی بات کی ہے. اور یہ بڑا دلچسپ ہے, اس کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ دیکھیں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اس کو اس نے کیسے کہا ہوگا. جیسے مدینہ منورہ ہے, مدینے کا ذکر تو آئے گا نا, اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. اس نے اس کے لیے معمورہ رسول کا لفظ استعمال کیا. اس طرح سے بیت اللہ, اس کے لیے انہوں نے دار اللہ کا لفظ استعمال کیا. دار جو ہے وہ بھی گھر کو کہتے ہیں, تو بیت اللہ کا مطلب ہے بھی اللہ کا گھر, اور دار اللہ بالکل ٹھیک ہو. اچھا اس طرح سے صحابی, صحابہ کا ذکر تو آئے گا نا, تو صحابی کے لیے انہوں نے حمدم رسول رسول کا لفظ استعمال کیا. اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے تو انہوں نے ان کے لیے روح اللہ کا لفظ استعمال کیا. ابو جہل میں اچھا ہاں جی یا کے نقطے عیسیٰ کو روح موسیٰ اللہ میں نہیں لکھا, آتے, عیسیٰ میں تو آتے ہیں. موسیٰ کو تو موسیٰ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے ابو جہل
ظاہر ہے کہ اس خبیث کا بھی ذکر تو آئے گا جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی. صحیح بات. تو انہوں نے اس کے لیے نا ابن عمر کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں یہ جب لکھا جاتا ہے نا عین میم رے، جب عین میم اور رے لکھا جاتا ہے تو عمر ہے، عمر ہے، لیکن جب واو آگے لگا جب اس کے آگے واو لگا دیا جائے عمر ہے. عمر چل. تو ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ عمر بن حشام تھا. اچھا، حضرت عمر کا بھی نام یہی سیم تھا یا وہ اور تھا؟ نہیں ان کا نام تو عمر ہی تھا. عمر تھا. عمر تھا. یہ جب دونوں کا نام رے کے آگے واو لگا دیں تو عمر پڑا نہیں، جاتا ہے. مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دونوں عمر میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ان میں سے ایک عمر مجھے دے دیا جائے. یہ عمر تھا. یہ جو ابو جہل تھا نا اس کو عمر. یہ عمر تھا، وہ عمر تھے. اچھا، تو عمر جو ہے نا یعنی واو کے ساتھ عین میم رے واو. جب بعد میں ہمارے اردو ادب میں عمر و یار آ گیا تو وہ بھی اسی سے نکلا ہے. اچھا، عمرو جس کو لوگ عام طور کئی لوگ عمرو وہ میں عمر پڑھتے ہے. ہیں، اصل میں وہ عمر ہے. عمر ہے. عمر ہے جی. عمر. دیکھیں عمر بن العاص جو تھے ساتھی، وہ بھی عمر یہی والا عمر تھا، واو والا جی ہاں. لکھا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ. اچھا، اسی طرح سے جو ہجرت کی تھی، جب پہلی ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، وہ حبشہ کی طرف کی تھی اور وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نجاشی. نجاشی. اب اس کا ذکر تو آنا ہے، یعنی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے اس لیے مس کر دیا ہوگا کہ اس میں نقطہ آ کہ رہا ہے. اس میں نقطہ آ رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے پوری محنت کی اور انہوں نے اس کا اصلی نام نکالا. اچھا، نجاشی کا جو اصل نام تھا وہ اسہمہ تھا. ہاں، تو انہوں نے اس کے لیے اسہمہ کا لفظ استعمال کیا. اور ہجرت اولا کے لیے انہوں نے رحلہ اول، رحل جو ہے نا رحیل، وہ سفر کو کہتے ہیں. تو رحلہ اول جو پہلی ہجرت ہے اس کے تو جی مطلب بڑی زبردست کتاب ہے. یہ 13 مارچ 1982 پر اس کا کام شروع ہوا اور ود ان 2 months اچھا 9 مئی 1982 کو اس کا پہلا مسودہ تیار ہو گیا. پھر اس کی انہوں نے مسودے کی نظر ثانی کی اور ان کے جو بڑے بھائی تھے مفتی تقی عثمانی صاحب، اس نے اس کو دیکھ کے کچھ رائے دی، کچھ تجاویز دی. تو وہ انہوں نے 2 مہینے میں اس کی نظر ثانی بھی مکمل کر لی اور یہ 1982 میں پھر یہ شائع ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں معجزہ تھا. ریسرچ کا ایک بڑا پہلو ہے، اور پھر یہ کہ زبان کے اوپر ان کی کتنی کمانڈ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اچھا اس کا متبادل کیا ہوگا، اور پھر وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے تھے. یہ ایک بہت بڑا یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف میں پڑھنا چاہوں گا جی ضرور. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ تذکرہ ذرا ملاحظہ کریں کہ کیسے انہوں نے کیا. اللہ اللہ وہ رسول امم صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوا کہ اس کے لیے صدہا سال لوگ دعا گو رہے. اہل عالم کی مرادوں کی سحر ہوئی، اہل عالم کی مرادوں کی سحر ہوئی، دلوں کی کلی کھلی، گمراہوں کو ہادی ملا، گلے کو راعی ملا، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہوا، اہل درد کو درما ملا، گمراہ حاکموں کے محل گرے، سال بسال کی دہکی ہوئی وہ آگ مٹ گئی کہ لاکھوں لوگ اس کو اللہ کر کے اس کے آگے سر ٹکائے رہے. الہ کر کے وہ آگ مٹ گئی کہ لاکھوں لوگ اس کو الہ کر کے اس کے آگے سر ٹکائے رہے. اور رود سادہ ماہ رواں سے محروم ہوا. مطلب ہے کہ پوری کتاب جو ہے نا مطلب ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور انہوں نے ایسے ایسے بھی واقعات اس کے اندر لکھے ہیں جو عام کتابوں میں مجھے نہیں نظر آئے. اچھا، مطلب ہے کہ جب آپ کی جو دایا تھی مائی حلیمہ، وہ جب ان کو لے کے پہلے تو ایک دفعہ لے کے آئی تھی تو وہاں نا ایک وبا پھیلی ہوئی تھی مکے میں. تو اس لیے انہوں نے آپ کی والدہ نے ان کو واپس کر دیا کہ ان کو ابھی تم اور اپنے پاس رکھو. تو وہ 6 مہینے مزید وہاں رہے. اس کے بعد وہ جب آئے تو آپ کے دادا جو تھے وہ آپ کی پرورش کر رہے تھے، چونکہ والد کا انتقال تو 6 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا. تو آپ ایک دفعہ گم ہو گئے. اچھا، یہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا کہ آپ گم ہو گئے. تو آپ کے دادا جو ہے نا وہ بیت اللہ میں آئے اور وہاں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے. اچھا، اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اردگان. بلکہ میں سوچتا تھا کہ یہ جو ہم اس کو طیب اردگان کہتے ہیں،
اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس میں جو لفظ استعمال کیا اس نے وہ ولد الاردوان استعمال کیا. یہ وہ اردوان ہی کہتے ہیں. اردوان بھی استعمال کرتے ہیں. اردوان کہتے ہیں نیک بچے کو. جی جی ایسا ہی. وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس بچے کی حفاظت کرنا، تو وہ ولد الاردوان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور حضور پہ مل کے کہیں گئے ہوں گے دائیں بائیں. تو نون غنہ استعمال کیا. نہیں وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے نا. تو گاف کا حصہ نہیں ہے. جو گاف کا لفظ استعمال کرتے ترکی میں اس کو وہ سائلنٹ پرناؤنس کرتے، جیسے یہاں پہ ان کے پرائم منسٹر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ لکھا داؤد اگلو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا داؤد اولو جاتا ہے. داؤد اولو، لیکن لکھنے میں وہ گاف کے ساتھ، جیسے اردگان لکھا جاتا ہے لیکن اردوان پڑھا جاتا ہے اس کو. یہ اردوان وہی اس کا مطلب گاف نہیں پرناؤنس ہوتا ترکش. اردوان کا مطلب ہے نیک. اچھا. اور پھر طیب بھی اور اردوان بھی، یہ دونوں معنی اس حوالے سے. سر وہ نیکی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں آج کا جو دن ہے نا، یہ 14 فروری، تو یہ ویسٹ میں پہلے تو کافی تھا، اب اس کی یہاں پہ بھی وبا پہنچی. سوشل میڈیا پہ پھر مزید جو نا مل جاتی ہے پروموشن چیزوں کو. تو یہ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ نا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. کچھ عرصے سے ہمارے ہاں کچھ تحاریک ایسی تھی جنہوں نے پھر اس کو یوم حیا کا نام دے کے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی گفتگو ہو جائے. یار اس گفتگو پہ مجھے کل ایک تصویر دیکھی، بلکہ ویڈیو دیکھی، ایک ترکی کے زلزلے سے پتھروں کے اندر سے ایک عورت برآمد ہوئی جس نے حجاب لیا ہوا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور وہ اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو یہ سمجھے کہ اتنی بڑی مثال ہے کسی کی بھی اس سے محبت کی اپنے اس سے. جس طرح سے انہوں نے ابھی بتایا کہ وہ بچی جو ہے نمازوں کے حوالے سے پریشان تھی، وہ اپنے حجاب کے حوالے سے پریشان تھی کہ جیسے بھی ہو کہیں میں اس مصیبت میں بھی وہ اپنا حجاب ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھی. سر حضرت عثمان غنی کے بارے میں جو ان کی حیا ایک سٹینڈرڈ حیا کے طور پہ کوٹ کی جاتی، خطبے کے اندر الفاظ موجود ہیں اس کے، اس پہ تھوڑا بتائیے کہ وہ حیادار تھے. وہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو پہلے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو آپ شاید اس طرح سے کچھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں جو ہے نا وہ کھلی ہوئی تھیں، تو آپ بیٹھے رہے اسی طرح بیٹھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے جلدی سے کہا کہ یہ آپ پہلے دو حضرات تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ عثمان جو ہے اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. باحیا آدمی تھے اور ذوالنورین کہلاتے ہیں. جی. چونکہ آپ کی دو بیٹیاں جو ہیں، دو صاحبزادیاں، وہ آپ سے بیاہی گئی تھیں. اور لوگ جو ہے نا وہ حضرت عثمان کی مخالفت میں وہ آپ کی بیٹیوں کو بھی مارنے کے لیے تیار تھیں. وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ صحابہ کی مخالفت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان کی وجہ سے ان کی دو بیٹیوں کے وجود ہی کو ماننے سے انکاری. حالانکہ یہ کئی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دونوں بیٹیاں جو ہے نا یہ پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بیاہی ہوئی تھی، اور یہ اس نے ابو لہب نے ان کو کہہ کے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کو یعنی طلاق دلوا دی، ان کو چھڑوا دیا ان سے. تو بلکہ ان کے ایک بیٹے نے تو اتنی مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات اتنی بدگوئی کی کہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ ہو کے رہے گا. تو وہ ایک دفعہ غالباً شام کی طرف کوئی کارواں جا رہا تھا جس میں وہ اور اس کے دونوں بیٹے شامل تھے. تو یا وہ شاید وہی ایک بیٹا تھا. تو وہ رات کو جب کارواں ٹھہر گیا تو اس نے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو. تو انہوں نے کیا کہ اپنے اونٹوں کو ایک دائرے میں بٹھایا اور اپنا مال و اسباب جو تجارت کے لیے لے کے جا رہے تھے
اس کو بھی اونٹوں کے اس طرف رکھا اور بیچ میں اس کے بیٹے کو جو ہے نا اس کو سلایا. لیکن رات کو ایک بھیڑیا آیا, وہ چھلانگ لگا کے وہ اونٹوں کے اوپر سے کراس کر کے وہ گیا اور اس نے ان کو پھاڑ دیا. اچھا. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ اس طرح سے مقبول ہوئی. تو مطلب حضرت عثمان کی حیا کے بارے میں بات کرتے تو یہ یوم حیا بیسیکلی جو اس خرافات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پروموٹ کیا جا رہا ہے کافی افیکٹو ثابت ہوا ہے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یہ جو سال کا پہلا دن جیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے ویسٹ میں بھی, ہمارے یہاں بھی کافی ٹرینڈ چلتا ہے اس کا, بھی ہوا ہے. لاہور میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوئی ہے, انہوں نے وہاں پہ نوافل کا اہتمام کیا اسی رات وہاں پہ, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں. تو مطلب اس طرح سے بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے چیزوں کو. اصل میں سوری شہر کرنل صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے بعض اوقات نیکی کرتے ہیں, حالانکہ نیکی کو انیشیٹو, آپ کہنے کا مطلب انیشیٹو لینا چاہیے. ہاں, مطلب جیسے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے نا, سورہ رحمان. تو ہمیں جب بھی کہیں نیکی کی طرف جانا چاہیے تو اس کے بغیر کہ قائد اعظم نے کہا ہے کام کام کام, تو اگر نہ کہا ہوتا تو ہم کام ہی نہ کرتے. اگر انہوں نے کچھ ہمیں پہلے اس سے پہلے شرم کیوں نہیں آتی ہے نا, کہ ہمیں جو ہے وہ ویلنٹائن دے کے ہم اس کے مقابلے کے لیے کچھ چیزوں کو کرنے لگتے ہیں. 1 جنوری آ گئی تو ہم اس کے لیے مقابلے پہ آ کے کچھ کرنے لگتے ہیں. ہمارے اندر سے وہ جو اندر ہمارے خود اسلام نے جن ویلیوز کا کہا ہے, ہمیں اس سے ہٹ کر کے دنیا کیا کر رہی ہے, ہمیں خود سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چلے نیکی کا شاید یہ کچھ بہت ہی کم لیول ہوگا نا جس میں وہ ہوتا ہے کہ جی دل سے برا محسوس کیا جائے, تو ہم کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی ضد کے طور پر جو ہے ہم بھی نیکی یا کچھ اور اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کا رد کیا جائے. ایک اچھی بات ہے لیکن کم لیول کی اچھی بات ہے. کرنل صاحب سر بات یہ ہے کہ قرآن میں تو بہت پہلے سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو جنت میں رکھا گیا تھا, تو وہ پہلا کام جو شیطان نے کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ ان کا لباس بے لباس کیا, ان کو بے لباس کر دیا. اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ان اللہ انزل علیکم لباسا لیواری سوآتکم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے, وریشا اور موسموں کی سختی سے بھی بچانے کے لیے ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, کیا بات. اور تقوی کا جو لباس ہے وہ بھی. اور اس کے ساتھ والی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ تنزع الناس عن لباسہم, کہ اے لوگو اس فتنے سے ہوشیار رہنا کہ جس طرح سے شیطان نے تمہارے آبا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور وہ ان کے لباس اتارنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں یہ بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں, مغرب نے جتنی بھی ترقی کی ہو وہ اپنی جگہ, لیکن عورتوں کو انہوں نے بے حجاب کیا ہے. یعنی اس کا لباس, یعنی سردیوں میں مرد جو ہے وہ تو کوٹ اور گریٹ کوٹ اور ٹوپے شوپے مفلر شفر لے کے وہ چلتا ہے, لیکن عورتوں کی ٹانگیں تک رنگی رکھتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ شیطان کی جو پہلی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے. اصل میں شیطان دیکھیے یہاں جو ہے نا وہ میل نظر آ رہا ہے ڈومیننٹ جو ہے نا, عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہماری آزادی ہے, حالانکہ یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے, یہ مردوں کی آزادی ہے. انہوں نے اپنے لیے تم لوگوں کو کم اس پہ کیا ہے, اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا حقوق ہے, ہم یہ کریں, اور ہم نہیں ہیں یہاں. لیکن اس کا کاؤنٹر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا جی, اور وہ کیا تھا, ہمارے ہاں جب یہ جو ڈینگی آیا تھا ہاں جی, تو اس میں یہی تھا کہ آپ اپنے بازو سلیو لیس نہ پہنے اور سلیو لیس نہ پہنے, مطلب ڈینگی نے آپ کو, ہاں پھر حجاب کے لیے آپ کو جی ماسک
वो मास्क ऐसा कोरोना आया और लोगों ने बाकायदा उस वक्त जो अमेरिका का जो था डोनाल्ड ट्रंप था, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो खत्म हो गए थे ना मास्क, कहता है जिससे मुसलमान औरतें पहनती हैं कपड़े अपने मुंह के आगे, तो वो करो, उस तरह से कर लें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं समझता हूँ कि उस तहरीक के बाद यूँ समझें कि उस जब लोगों ने पहनना शुरू कर दिया तो अब बहुत सारी बच्चियां पहनती हैं जी, यानी वो अच्छा उसमें रंग बिरंगे अच्छे खूबसूरत डिजाइन भी आ जाते हैं बच्चों के लिए अलग, तो अगर आप वो उसको दोनों वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात है तो रोशनदान से रोशनी तो आएगी ही, लेकिन अगर साथ ये भी सोच लें कि अजान की आवाज़ भी आएगी तो हम खुरमाओ हम सवाब कि जी कोरोना से बचत तो होगी ही, लेकिन साथ आपका जो है वो आपका मसला जो है वो। जी बिल्कुल। अच्छा बड़ी साहब, सॉरी प्रोग्राम आखिरी लम्हों में है, मगर हमारे दो एक और बातें भी हैं। एक तो इसी हफ्ते चंद दिन पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब की डेथ हुई, कल तो अल्लाह ताला उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। हम किसी अगले प्रोग्राम में मेरे ख्याल है उन पे तफसीलन भी बात कर सकते हैं, चूँकि अब तो आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के। बिल्कुल। अच्छा ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं, ये चिश्ती साहब ने कल बताया, खलील चिश्ती साहब ने, कि वो फैसलाबाद में पैदा हुए थे। हाँ जी। और पंजाबी थे ठेठ। अच्छा, और फैसलाबाद लोग उर्दू कभी नहीं। हाँ जी, हैगा ते हैवना ते भांदा ते हुंदा ते फलाना। फैसलाबाद ना कहो, लैलपुर कहो। मतलब हाँ जी, लैलपुर तो मैं पहले थे होनी। और वो शख्स इतनी अच्छी इंग्लिश, मतलब शेक्सपियर जो है वो भी उसी तरह और मीर अनीस भी उसी तरह। 1931 की गालबन उनकी पैदाइश है, और ये रोहतक, ये जो इंडिया में जो इलाका है, असल में इनके आबा अजदाद वहाँ से थे। रोहतक हिसार। हाँ, मोहाली में बनता है ये गालबन। तो रोहतकी भी कौन सी उर्दू से ही बोलते हैं, तो वो रोहतक की तरह ही बोलते खींच के, लेकिन इन्होंने देखे कमाल कर दिया, है ना। और गए इंग्लैंड गए, वहाँ उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में आके रहना पसंद किया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि उनको ताहयात एक ऐसे ओहदे पे रखा जहाँ वो अपना काम करते रहे, और एक एक लफ्ज के, हाँ जी आखिरी एक एक लफ्ज के लिए उन्होंने इतनी कोशिश की जितनी राजी साहब ने की होगी, वली राजी साहब ने। यार इंडिया में एक मरतबा एक लफ्ज पूछना था, लखनऊ में जाके ढूंढा कि यार ये लफ्ज आप लोग कैसे बोलते, फिर जाके आके रिकॉर्डिंग करवाई। उर्दू बोलते थे तो उर्दू बोलते थे, सुभान अल्लाह सुभान। कल एक बोलते थे तो बंदे ने लिखा कि अल्लाह ताला ने शायद इनके जिम्मे जो है ना लफ्जों में रूह फूंकने का काम दिया हुआ। बहुत आला जी, बहुत आला। बल्कि कल एक और किसी गालबन यूसुफी साहब के कोई जुमला था कि उन्होंने कहा कि किसी हल्के आदमी को भी जब ज़िया मोहिउद्दीन साहब पढ़ते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। सही बात है। यानी कोई ऐसा राइटर जो इतना अच्छा नहीं लिखा। गालिब के खतूत वैसे पढ़ना मुश्किल है, ज़िया मोहिउद्दीन सुनाए तो लता की तरह मजा आता है। क्या खूबसूरत पढ़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सामिर मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। काफ़ी लोगों ने हमें फ़ेसबुक पे ज्वाइन किया, अब्दुल सबूर हैं, आसिम हैं, नईम शाह सऊदी अरब से, माजिद इकबाल भट्ट, इसी तरह अकरम हैं खुशाब से, ये हमें फ़ेसबुक पे देख रहे थे और उन्होंने कहा है कि आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ख़वातीन व हज़रात का जो हमारी नशरियात सुनते हैं और हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। प्रोग्राम कैजुअल टॉक का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे साथ मौजूद रहे जनाब इकराम सुलैरी साहब, कर्नल इशफाक साहब, अज़हर नियाज़ साहब और इरफान भट्टी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।